حضرت محترم، قرآن کریم میں میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اعلان فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن جو میرے قریبی ہیں تم ان سے محبت اور پیار کرو۔ آپ ذرا جب سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے ہونے کا ثبوت ہوگا۔ توجہ ذرا میری طرف۔ اچھا، سبحان اللہ بھی ہر بات پہ نہیں بولتے، پہلے سن لیں کہ یہاں بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ حضور کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کہ آپ کے قریبی کون ہے؟ اس کو یوں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون سے، کن سے محبت کرے، کون آپ کے قریبی ہے؟ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میرا علی میرا قریبی ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا علی میرا قریبی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا فرمایا میرا قریبی ہے، میرے قریب ہے۔ حسن و حسین فرمایا میرے قریب ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے نام لکھ کر فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے قریبی ہیں، تو تم کو چاہیے کہ جو میرے قریب ہیں تم ان سے محبت کرو، تم ان سے محبت اور پیار کرو۔ اچھا، قرآن کا مطالبہ محبت نہیں مودت ہے۔ قرآن کا مطالبہ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مودت کا مطلب ہے کہ محبت پہ ثابت قدم رہنا، محبت پہ ثابت قدم رہنا، یعنی حضور کی آل سے جو تمہیں محبت ہے وہ اس محبت میں ایسے ثابت قدم رہو کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس حضور کے خاندان سے محبت کرتے رہو۔ اچھا، ایک بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں، سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں، اللہ تعالی خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادا بتاتا۔ آپ سورۃ احزاب کا مطالعہ کریں، اور میں یہاں پر سورۃ الحجرات کے حوالے سے ایک اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، میرا محبوب جب آرام فرما رہا ہو تو تم نے دستک نہیں دینی۔ کیا؟ دستک نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا، یہ آداب اللہ محبوب کے بتا رہا ہے۔ خالق مخلوق میں جو خالق کو سب سے پیارا ہے، اللہ اس کا ادب مخلوق کو بتا رہا ہے۔ کیا؟ خبردار تمہاری آواز محبوب کی آواز پہ بلند نہ ہو جائے، خبردار محبوب سے آگے نہیں بڑھنا، خبردار محبوب علیہ السلام اگر حجرہ شریف میں آرام فرما رہے تو میں جرت نہیں کہ دستک تو پھر کیا کریں؟ فرمایا انتظار کرو، بیٹھ جاؤ محبوب کی چوکھٹ پہ، میرا محبوب خود تشریف لائے۔
میرا محبوب خود تشریف لائے. آپ کو جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ توجہ کیجئے. قبلہ غزالی صاحب غور فرمائیے گا. بارگاہ رسالت کے آداب اللہ خود بیان کر رہا ہے، اور ایسے ہی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب کہہ دو اپنی امت کو کہ تیرے جو قریبی ہے تم نے ان سے محبت کرنی ہے. ادھر خالق محبوب کی بارگاہ کے آداب بتا رہا ہے، ادھر خالق محبوب کو فرما رہا ہے کہ اپنے قریبیوں کی محبت کو امت پہ لازم اور واجب کر دو. تو سمجھ آ گئی کہ اللہ محبوب کی بارگاہ کے آداب، محبوب کا ادب، محبوب کی تعظیم کا طریقہ خود بتاتا ہے، اور ادھر محبوب کے ذریعے سے اللہ مخلوق اور اہل ایمان کو محبوب کے جو قریبی ہے ان سے محبت کا حکم دے رہا ہے. اور یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ اللہ محبوب کی بارگاہ کے آداب، محبوب کے ذریعے سے محبوب کے قریبیوں سے محبت. اب محبوب کے قریبیوں سے محبت کیسے کرنی ہے یہ طریقہ محبوب نے ہمیں خود بتایا. یہ طریقہ اللہ کے محبوب نے ہمیں خود بتایا. جس طرح اللہ محبوب کی بارگاہ محبوب کا ادب بتا رہا ہے، اس طرح محبوب اپنے قریبیوں سے محبت کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور میں چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا. بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملے گی کہ تاجدار صداقت، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر بول رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر یا ظہر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے، اور ساتھ حضرت مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اب توجہ کیجئے گا ذرا. دونوں نماز پڑھ کر باہر آئے. تاجدار صداقت، تاجدار جرأت و سخاوت، دونوں محبوب علیہ السلام کے یاد نماز ظہر یا عصر پڑھ کر باہر آئے. اور دیکھا کہ سامنے کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. ان میں جناب حضرت امام حسن پاک بھی ہے، حسن مجتبی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب علی پاک یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور صدیق پاک سرکار آگے بڑھ کر امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے. یہاں پر میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اللہ کرے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. محبت کے بچوں سے پیار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے سر پہ شفقت اور محبت والا ہاتھ پھیرتے ہیں. بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پیار سے محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور زیادہ اگر محبت کا اظہار کرنا ہو تو پھر ماتھا بھی چوم لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ، تاجدار صداقت حسن پاک کو اٹھانے کے لیے نیچے ہوتے. توجہ ذرا کیجئے گا، نیچے ہوتے. نیچے جب آپ بچوں کو اٹھاؤ گے نا تو نیچے تو ہونا پڑے گا نا. نیچے ہوتے ہیں، نیچے ہو کر پھر ان کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کندھوں پر بٹھاتے ہیں. کندھوں پر بٹھاتے ہیں. محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان میں ایک طریقہ شفقت والا ہاتھ. اگر زیادہ محبت کرنا ہو تو ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، پیشانی بھی چوم لیتے ہیں. اب صدیق پاک سرکار نہ تو ہاتھ پھیرتے ہیں
نہ ماتھا اٹھا کر کندھے پر بٹھاتے ہیں. توجہ جملہ ضائع نہ کیجئے, کندھے پہ بٹھاتے ہیں. صدیق پاک نے امت کو یہ سبق دیا کہ سروں پر ہاتھ اوروں کے رکھا جاتا ہے, ان کو سروں پہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو سروں پر اٹھایا جاتا ہے. اچھا, یہ وہ انداز محبت ہے جو تاجدار صداقت نے امت کو عطا فرمایا. اچھا, بات یہی پہ ختم نہیں ہو گئی, بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی. حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ اٹھا کر جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر علی پاک سے مخاطب ہوتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس کا ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. علی پاک سے صدیق اکبر مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اے علی میرا باپ قربان ہو جائے, بی ابی میرا باپ قربان ہو جائے, بیٹا تیرا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہے. یہ طریقہ حضور کے یاروں نے, اچھا یہ طریقہ حضور کے اصحاب نے ہمیں بتایا کہ محبوب علیہ السلام سے قریبیوں سے کس طرح محبت کر دیا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ انداز محبت صحابہ نے اہل بیت سے اختیار کیا. اب صدیق پاک کی تربیت کرنے والے تاجدار کائنات ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ وہی شہزادے ہیں جن کے لیے محبوب سجدہ بھی طول دیتے ہیں, قیام ہے وہ بھی طویل کر دیتے ہیں, خطبہ ہے تو ان کے لیے خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. پر نور ماحول کے اندر شہزادوں سے محبت کر کے سامنے بیٹھنے والے غلاموں کو بتایا کہ دیکھو میں کس طرح محبت کرتا ہوں. کیسے؟ کبھی محبوب علیہ السلام شہزادوں کے لیے سجدے کو طول دیتے, کبھی ان کے لیے خطبہ چھوڑتے. میں اور آپ خطبہ نہیں چھوڑ سکتے, میں اور آپ کسی کے لیے سجدہ طویل نہیں کر سکتے. یہ خاصیت ہے, یہ خصوصیت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے جو تربیت کی تھی, اس تربیت کا اثر یہ ہے, اس تربیت کا فیض یہ ہوا کہ صحابہ کرام ساری زندگی خاندان نبوت کے ساتھ محبت کرتے رہے, پیار کرتے رہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اس پہ دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں, اور عام طور پر یہ روایت حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے پڑھنے اور سننے میں آتی ہے, لیکن بعض محققین نے یہاں پر تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ اور ذکر کیا. کیا کہ سیدنا صدیق اکبر منبر پہ جلوہ فرما, توجہ ہے آپ کی ذرا, منبر پہ جلوہ فرما, اور شہزادے ابھی عمر چھوٹی ہے, اور سیدنا صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرما. تو شہزادے آ کر ان کو کہتے ہیں کہ میرے نانا کے منبر سے اتری ہے. اب یہ بڑی بات ہے کہ میرے بابا کے منبر سے اتری ہے. صحابہ کی جرمٹ کے اندر, صحابہ کی جماعت کے اندر, اور سیدنا صدیق اکبر کا انداز محبت دیکھیے, محبت کا طریقہ دیکھیے کہ شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بات تو واقعی صحیح ہے کہ یہ آپ کے نانا ہی کا منبر ہے, میرے بابا کا منبر تو نہیں ہے. یہ انداز محبت کا ہمیں صحابہ نے بتایا, اور یہ صحابہ کی تربیت, صحابہ کی صحبت کا اثر ہے کہ امت نے اسی انداز کو سامنے رکھتے ہوئے محبوب علیہ السلام کے خاندان سے محبت اور پیار کیا. ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگ, امت کے اکابرین نے امت کو یہی سبق دیا
جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو جو سبق دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور آپ کی بات خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جب بھی کوئی کام بندہ کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کروں گا اس کام کا صلہ اور اجر کیا ملے گا، اس کام کا صلہ اور اجر کیا ملے گا۔ آپ اور میں جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ بیان کیا اس طریقے کے مطابق جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول نے پھر اس نماز کی ادائیگی پر صلہ بھی عطا فرمایا۔ مثلا فرمایا نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا نماز کی برکت سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی۔ بولتے جاؤ ذرا سبحان اللہ۔ نماز تجھے بے حیائی سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا فرمان۔ پتہ چلا نماز کے صلوں میں ایک صلہ یہ ہے کہ بندہ بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اب اگر ذہن میں سوال آئے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے بے حیائی والے کام کرتے ہیں، کیونکہ موضوع یہ نہیں، لیکن میں اتنا کہہ کے آگے چلتا ہوں کہ جو نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کے کاموں سے نہ رکے تو سمجھ رہے اس نے نماز پڑھی نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں۔ کیوں؟ جو معدے کا مریض ہوتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو میڈیسن بھی دیتا ہے، ساتھ اس کو احتیاط کا حکم دیتا ہے، کیا کہ نرم غذا کھانی۔ اب بندہ دوائی بھی کھاتا رہے اور سخت غذا کا بھی استعمال کرتا رہے اور پھر کہے کہ دوائی اثر نہیں کرتی، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا صلہ اللہ فرماتا ہے نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی۔ روزے رکھنے کا صلہ اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ فرمایا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ حج کی ادائیگی کا حکم ہوا تو حج کی ادائیگی کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا گناہوں سے یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو۔ گویا ارکان اسلام کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے بندے کو اجر ہے۔ تو میں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا وہ توجہ کہ جس طرح ارکان اسلام کی ادائیگی کا حکم رب کی طرف سے ہے نا، اسی طرح محبوب علیہ السلام کی آل سے محبت کا حکم بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب سوال تو ذہن میں پیدا ہوا کہ نماز پڑھنے کا صلہ بے حیائی کے کاموں سے باز ہونا، روزوں کا صلہ گناہوں کی معافی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا صلہ مال کی پاکی ہے، حج کی ادائیگی کا صلہ گناہوں کی معافی ہے۔ مالک جب تیرے محبوب کے قریبیوں سے محبت کریں گے صلہ کیا ہوگا؟ اب توجہ، فرمایا صلہ کوئی ایک دو نہیں 7 صلے عطا کروں گا۔ کتنے؟ اچھا، صلہ بھی اس مقام پر جب تو تنہا ہوگا۔ اب میں اس پہ تھوڑا آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ پہلا صلہ محبوب اور محبوب کی آل کی محبت سے پہلا صلہ جو بندے کو ملتا ہے نا، فرمایا جب اس کا وقت وصال آتا، جب بندے کی روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو حضور اور حضور کی آل سے محبت کا صلہ اس کو پہلا یہ صلہ ملتا ہے عند الوفات، وفات کے وقت، کہ اس کی روح اس طرح نہیں نکالی جاتی جس طرح ان کی نکالی جاتی ہے، ان کی روح محبت کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آل کی محبت کا پہلا صلہ عند الوفات، وفات کے موقع پر جب بندے کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ اس کو صلہ دے دیتا ہے۔ کیا صلہ دیتا ہے؟ کہ اس کی روح کو سختی کے ساتھ نہیں نکالا جاتا، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ پھر فرمایا محبوب علیہ السلام سے محبت اور محبوب علیہ السلام کی آل سے محبت کا دوسرا صلہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا صلہ اس کو قبر میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف کر لیجئے گا۔ قبر کے اندر، اللہ اکبر، قبر کیا ہے؟
چند فٹ کا گڑا ہے نا، بولو چند فٹ کا گڑا ہے، نہ کھڑکی ہے نہ باری ہے نہ روشن دان ہے، بندے کو قبر میں رکھ کر اوپر ہزاروں من مٹی ڈال کر کچھ لمحے وہاں ٹھہر کر وارث واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں، بندہ تنہا کمرے میں ہو، وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے۔ اب اس عالم سے جب عالم برزخ کی طرف بندہ جاتا ہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، وطن بدل گیا، ماحول بدل گیا۔ اچھا وہاں پر قبر میں آتے کون ہیں؟ نکیر ہیں، جو اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت، میرے آل کے ساتھ محبت کا اللہ دوسرا صلہ بندے کو اس کی قبر میں عطا کر دیتا۔ کیا قبر میں صلہ کیا ملتا ہوگا؟ کبھی سوچا اس مسئلے پہ؟ قبر میں اس کو کیا صلہ ملتا ہوگا؟ وہ جو مشکات شریف کی حدیث قبلہ غزالی صاحب کے سوال و جواب کی آسانی، سوال و جواب کے بعد فرشتے اس کو یوں کہتے ہیں، نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ماں کی گود میں محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کی آل کی محبت ملی ہے۔ پہلا صلہ وفات کے وقت، دوسرا صلہ قبر، اور تیسرا فرمائے حساب کے موقع پر نشر، روز حشر صلہ ملے گا۔ روز حشر کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا جب ہر کوئی نفس نفسی پکارے گا اور اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا، محبوب علیہ السلام کی آل کے ساتھ سچی محبت کرنے والا اللہ اس کو حشر کے دن صلہ عطا کر دے گا۔ کیا کہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، لیکن محبت سچی ہو۔ بولو اچھا، یہاں پر ہم محبت کی جب بات کرتے ہیں نا، محبت کی، آپ اور میں، ہم ظاہر کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا محب ہے۔ میری گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضور کی آل کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا، لیکن معنی میں کیا ہے؟ میں آپ کے اشاروں سے، آپ کی داد سے، آپ کی واہ واہ سے اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن معنی میں کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، نہ یہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن حشر کے دن کوئی چیز نہ میں چھپا سکوں گا نہ آپ چھپا سکیں گے۔ اس دن نعروں کی بنیاد پر صلہ نہیں ملے گا، اس دن جو من میں محبت ہوگی اس کی بنیاد پر صلہ ملے گا۔ کس کی بنیاد پر؟ اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، سچی محبت۔ حساب کس کیا؟ چوتھا کیا ہے؟ حساب۔ اچھا حساب کیا؟ دیکھو اللہ اکبر، حساب تو منشی سے اس کا مالک بھی طلب کر لینا تو منشی کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، ٹینشن تو ہو جاتی ہے۔ آپ کسی مقدمے میں عدالت میں جائیں اور آپ پہ کوئی مقدمہ ہو، آپ کتنے ہی بے گناہ کیوں نہ ہو، وکلاء کے سوال و جواب، ججز کے سوال و جواب، کیونکہ اب حساب ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں ہم ڈنڈی بھی مار سکتے ہیں، ڈنڈا بھی مار سکتے ہیں، کسی کو خرید بھی سکتے ہیں اور کسی کو اپنے ہاتھوں میں بھی لے سکتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس دن نہ ہم کسی کو خرید سکتے ہیں نہ کسی سے مرضی سے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، کتنا وہ غمناک وقت ہوگا جب حساب لیا جائے گا۔ 40 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال زندگی گزاری ہے، 60 سال زندگی گزاری، حساب تو دو۔ فرمایا جب حساب کا وقت ہوگا نا، جو سچا محبوب کی آل سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس وقت بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنے فائدے،
بولو کتنے فائدے ہیں. اس پہ لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں. بقیہ باتیں انشاءاللہ کوشش کروں گا جمعہ کا دن جمعہ میں عرض کروں گا. آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. سچی محبت. بولو سچی محبت. سچی محبت کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا نعرے جو ہوتے ہیں نا نعرے یہ نعرے ہوتے ہیں. اس میں اور آپ تو یہ ثابت کر سکتے ہیں لیکن سچی محبت تب ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے عمل کو اختیار کریں. اس کے عمل کو اختیار کریں. آپ اکثر علماء سے واعظین سے خطباء سے یہ بات سنتے ہیں. ہم بھی بچپن سے سنتے ہیں اور ہم نے تو پڑھا بھی الحمدللہ کیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سجدہ کی حالت میں ہوئی ہے. کس حالت میں ہوئی ہے؟ بولو سجدہ. پتہ چلا حسین پاک کو سجدے سے بڑا پیار تھا. حسین پاک کو بولو یا سجدے سے. سجدے سے پتہ کیوں پیار تھا؟ اگر آپ اجازت ہے تو جملہ عرض کر دوں. فرمایا وسجد وقترب سجدہ کر قریب ہو جا. اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر قریب ہو جا. اور میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں بندہ حالت سجدہ میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے سجدہ کر قریب ہو جاؤ. محبوب نے فرمایا حالت سجدہ میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا قیام کی اپنی اہمیت فضیلت ہے, رکوع کی اپنی اہمیت فضیلت ہے, تشہد کی تحیات کی اپنی فضیلت ہے, لیکن سجدے میں عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے. فرمایا اس وقت بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور حسین پاک لڑتے رہے لیکن وقت شہادت سر سجدے میں تھا. معلوم یہ ہوا حسین پاک کو سجدوں سے بڑا پیار تھا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی سجدوں سے پیار ہے. اب ہر بندے کی کیا ہمیں بھی سجدوں سے بولو سجدوں سے پیار ہے نا, سجدوں سے محبت ہے نا. تو ذرا میں آپ سے ہاتھ تھوڑی کھڑا کرواؤں گا کہ بتاؤ کس نے عشاء کی نماز پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی. نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. کس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی. کس نے فجر پڑھنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور کس نے کہا نہیں رات لیٹ سوئے. اب اللہ کی سبحانہ ہے. یہ ایک خاص آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے کہ دیکھیں کہاں کہ جن کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں تو وہ تو سر بھی سجدے میں کٹواتے ہیں. تو محبت کا پتہ تو یوں چلے گا کہ جن سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو ان کے کردار کو ان کے عمل کو کتنا اختیار کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا اور صبح اپنی مسجد کی نمازیوں کی گنتی شمار کر لیجئے گا.